اگر کوئی تمہاری گوشت کی بوٹی کرے یہ مرنا تو گوارا کر لینا، شہادت گوارا کر لینا، لیکن خدا کی ذات میں بولیے کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ آگ میں ڈالا جا رہا ہو اور پھر حضرت جبریل حضرت ابراہیم سے کہہ رہے ہوں ابراہیم کوئی تمنا ہو تو بتاؤ، میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم بولے جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں جاتا ہے اب اس کا خلیل۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رب سب جانتا ہے میرے کس بندے کو آزمایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سزا نہیں ہوتی ہے رب کی محبت میں آپ کو آزمایا جائے، اللہ اکبر، نبی کی محبت میں آپ کو آزمایا جائے، آپ کی گوشت کی بوٹی کی جائے، آگ میں آپ کو ڈالا جائے، پھانسی کے پھندے پہ آپ کو لٹکایا جائے، تو یہ سزا نہیں ہوتی۔ عشق میں سزا نہیں ہوتی، عشق میں مزہ ہوتا ہے۔ امام کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اپنی گوشت کی بوٹیاں کرانا تو گوارا کر لینا، آگ میں جلنا تو گوارا کر لینا، لیکن خدا کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ توحید پرستی ہے، یہ وحدانیت کا مطلب و مفہوم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا کہ میری عبادت کر میرے بندے، میرے علاوہ کسی کو نہ پوج، میرے علاوہ کسی کی پرستش نہ کر، میرے علاوہ کسی کی بندگی نہ کر۔ اور جب تم میری بندگی کر چکے، جب تم میری پرستش کر چکے، جب تم میری عبادت کر چکے، اب امر ثانی یہ بجا لے کر کے آ۔ اب اللہ تعالیٰ دوسرا حکم دے رہا ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، تیرے ماں باپ دونوں میں سے ایک یا دونوں اگر تجھے مل جائیں بڑھاپے میں تو تو ان کی عزت کرنا۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو انہیں ڈانٹنا نہیں، تو انہیں جھڑکنا نہیں، اونچی آواز سے کلام نہ کرنا، ان پہ آنکھیں نہ نکالنا، باپ کو آنکھیں نکال کے گھور کے نہ دیکھنا، ماں کو نہ ڈانٹنا، اس لیے کہ جو باپ کو ڈانٹتا ہے پوری دنیا اسے ڈانٹتی ہے، جو باپ کو نیچا رکھتا ہے پوری دنیا کے قدموں میں وہ رہتا ہے، سماج میں اس کی کوئی ویلیو نہیں، سماج میں اس کی کوئی مقام نہیں، اس کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے کہا فلا تقل لہما اف، اپنے باپ سے اف تک نہ کہنا، ماں سے اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، نہ باپ کو جھڑکنا نہ ماں کو جھڑکنا۔ مولا باپ کو اف تک نہ کہے، ماں کو اف تک نہ کہے، نہ انہیں جھڑکے، تو پھر کس انداز سے بات کرے؟ تو رب کا قرآن گویا ہوا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب باپ سے بات کر، جب ماں سے بات کر تو بات عزت سے کر، احترام سے کر۔ اور آگے بڑھ کے بیان کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی فرماتے ہیں باپ کا مقام تو یہ ہے، باپ کا مرتبہ تو یہ ہے، سمجھنے والے کے لیے، نالائق کے لیے کچھ نہیں ہے، بے وفا بیٹے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن جو باپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے، جو باپ کی جوتیوں کو اپنے سر پہ رکھ کر کے جینا چاہتا ہے، جو باپ کی جوتیوں کا ہار بنا کے گلے میں ڈال کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، ان کے لیے نبی کا پیغام سنے توجہ کے ساتھ۔ تیرے باپ کا مقام یہ، تیرے باپ کا مرتبہ یہ، جب باپ چلے تو پیچھے پیچھے چل، باپ کے آگے آگے نہ چل، باپ کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھ، باپ بیٹھے تو بعد میں بیٹھ، باپ کے پیچھے پیچھے چل، پہلے باپ کو کھلا بعد میں خود کھا، پہلے باپ کو پلا بعد میں خود پینا، پہلے باپ کو پہنا دے بعد میں خود پہننا۔ اس لیے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، غریب تھا، بکریاں چراتا تھا، چرواہے پیشے سے چرواہا تھا، شام کو بکریاں چرا کر کے لاتا تھا، بکریوں کا دودھ دونے کے بعد میں اس کے بچے بھی ہوتے تھے، بیوی بھی ہوتے تھی، بچے کہتے تھے لپکتے تھے دودھ کی طرف، وہ کہتا تھا پہلے تمہیں نہیں، پہلے بوڑھے باپ کو پلاؤں گا، بوڑھی ماں کو پلاؤں گا۔ یہ اس کی زندگی کا طرز عمل تھا۔ ایک دن کیا ہوا، اللہ اکبر، سفر کر رہے تھے عزیزان ملت اسلامیہ، بعد میں آیا، باپ سو چکا تھا، ماں سو چکی تھی، آ کر کے دودھ نکالا، ماں باپ کے اللہ اکبر بستر کے قریب پہنچا، جا کر کے دیکھا کہ باپ سو چکا ہے، ماں بھی سو چکی ہے، بچے
بچے اس کے ارد گرد تڑپتے رہے، کہتے رہے دودھ پلا دو، کہا نہیں نہیں پہلے باپ کو پلاؤں گا، بعد میں تمہیں پلاؤں گا، یہاں تک کہ بچے ایڑی رگڑتے رگڑتے سو گئے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی صبح کا تڑکا نمودار ہوا، فجر نمودار ہوئی، باپ کی آنکھ کھلی، باپ نے سینے سے لگا لیا، بیٹے کو دیکھا، اللہ اکبر، پلکوں پہ اوس جمی ہے، شبنم جمی ہے، پیروں اللہ اکبر پیر ٹھٹر رہے ہیں، جسم کپ کپا رہا ہے۔ باپ نے کہا بیٹے بات بتا، بات کیا ہے، تو سو کیوں نہیں گیا؟ کہا آج دیر سے آیا تھا جنگل سے، پہلے تمہیں دودھ پلانا چاہتا تھا، یہ بچے میرے ارد گرد تڑپتے رہے، میرے عشق نے گوارا نہ کیا کہ پہلے بچوں کو پلاؤں، بلکہ میں آپ کو پلانا چاہتا تھا۔ بولے بیٹے اٹھا دیا ہوتا، بولے اٹھا دیتا، لیکن یہ ڈر رہا تھا کہ باپ کی بھی ادبی نہ ہو جائے، باپ کی نیند خراب نہ ہو، اس وجہ سے اٹھایا نہیں۔ اللہ اکبر، سوچے تو صحیح، اب وہ سفر کر رہا ہے، بارش آئی، بارش سے چھپنے کے لیے غار کے اندر بڑھا، اوپر سے ایک بڑا پتھر گرا، منہ پہ آ کے رک گیا، بند ہو گیا۔ اس بیٹے نے یہی وسیلہ دیا، مولا میں نے اپنے باپ کی خدمت کی ہے، ایک رات میں نے اپنے بچوں کو تڑپنا گوارا کیا، لیکن بغیر باپ کے بچوں کو دودھ نہ پلایا، اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا کہ پتھر ہٹا دے، باپ کی خدمت کی برکت سے اتنی بڑی پریشانی ہٹ گئی۔ ہاں، باپ کی خدمت کرنا تمہارا کام ہے، پریشانیوں کو دور کرنا رب العزت کا کام ہے۔ خدمت کرو ان کی، یہ زندگی میں ایک بار ملتے ہیں۔ قرآن نے کہا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں عاجزی کا بازو نرم دلی کے ساتھ بچھا دے اور عرض کر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اے اللہ میرے باپ پہ رحم فرما، میری ماں پہ رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے میں بچہ تھا عالم بچپن میں چھٹپن میں میرے باپ نے مجھ پہ رحم فرمایا، میری ماں نے مجھ پہ رحم فرمایا، آج تو میرے باپ پہ رحم فرما دے، میری ماں پہ رحم فرما دے۔